ہم بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں دنیا سے چھپاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی دنیا ان کے سامنے کھڑی ہوگی اور اس دن ہم ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر آج ہم نے بیٹی کو مضبوط نہ بنایا نا، تو کل یہ دنیا واقعی اسے کھا جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، تو یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔ ہم بیٹی کو حیا سکھانے کے نام پر اتنا ڈرا دیتے ہیں نا کہ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے۔ ہم دروازے پر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، دکان پر بھیجنے سے گھبراتے ہیں، لوگوں سے بات کروانے سے خوف آتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بیٹی ہمیشہ ہماری انگلی پکڑ کر نہیں چلے گی۔ ایک دن اسے اکیلا کھڑا ہونا ہوگا، اکیلے بولنا ہوگا اور اکیلے ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم نے اس کے حیا کے ساتھ ہمت نہ دی نا، تو کل دنیا اس کی حیا کا فائدہ اٹھا لے گی۔ آج کی یہ بات صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، ہم والدین کے لیے ہے۔ دیکھیں، حیا جو ہے نا وہ اسلام کی بہت خوبصورت صفت ہے، لیکن ہم نے نا حیا کو بیٹی کے لیے کانپتی آواز، جھکی نظریں اور ڈرے ہوئے قدم بنا دیا ہے۔ بیٹی بات کرے تو ہچکچاہٹ، چلے تو خوف، دو لوگ سامنے آ جائیں تو گھبرا جاتی ہے۔ یہ حیا نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ حیا کا مطلب ہے وقار، حیا کا مطلب ہے حدود، لیکن حیا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیٹی خود کو کمزور سمجھے۔ دیکھیں، ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح بنا دیتے ہیں نا کہ وہ بات نہیں کر سکتی، پریشان ہوتی ہے۔ دو لوگ آ جائیں تو ہم اس کو اتنا ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ گیدرنگ ہو یا چار مہمان آ جائیں تو ان کے سامنے ہم اسے جانے سے منع کر دیتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اندر رہو، باہر نہ نکلو۔ اور دکان پہ جائے تب بھی ہم اسے دکان پہ آگے نہیں کرتے، ہم خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹیوں کو ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ ان کو ٹریننگ دیں، ان کو ہر بات سمجھائیں، ہر بات ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو ڈیل کرنے دیں لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کل خود سب کچھ سنبھالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی کو دنیا سے کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازے پر کوئی آیا ہے، نہیں بیٹی نہیں جائے گی۔ دکان سے کچھ لینا ہے، نہیں بیٹی نہیں جائے گی۔ پارسل آیا ہے، نہیں بیٹی نہیں جائے گی۔ ہم بیٹی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دنیا خطرناک ہے، یہ ہر انسان جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کل یہی بیٹی اس دنیا میں اکیلی کھڑی ہوگی۔ اگر آج ہم نے سکھایا نہیں تو کل دنیا واقعی سے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بیٹی کو ڈرائیں نہیں، ڈیل کرنا سکھائیں۔ بیٹی کو دکان پر پیچھے خود کھڑے ہوں، دکان پہ اس کو آگے کریں، اسے سکھائیں کہ سامان کیسے لینا ہے، بات کیسے کرنی ہے، کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ دکاندار سے اس کو ڈرائیں نہیں، ڈیلنگ کرنا سکھائیں، کیونکہ جو ڈیل کرنا جانتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے بچوں کے، بیٹیوں کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا۔ یہ حقیقت مان لیجئے کہ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم ہر وقت بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ اسکول میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ آفس میں، نہ سسرال میں۔ تو اگر ہم نے اس کو آج خود مضبوط نہیں بنایا نا، تو کل وہ اکیلی کیا کرے گی؟ اصل محبت بیٹی کو خود پر بھروسہ دینا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ جب کوئی آ جاتا ہے ہمارے گھر، یا ہم لوگ اس کو مہمانوں کے سامنے نہیں بھیجتے، اندر ہی آج کل کی زیادہ تر لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہاں، زیادہ تر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں مہمان آتے ہیں تو وہ باہر نہیں نکلتی، کمروں کے اندر ہی رہتی ہیں، تو سلام دعا نہیں کرتی، ان کو آگے حال احوال نہیں پوچھتی لوگوں سے۔ تو یہی بیٹی کل اس نے سسرال جانا ہے۔ جب سسرال جائے گی، وہاں چار مہمان آ جائیں گے، تو اس بیٹی کو کیسے پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، مہمانوں سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ لوگوں سے گھبرائے گی، پریشان ہوگی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے بیٹی کو اعتماد دیں، اس کو کانفیڈنس دیں، چار بندوں میں بٹھائیں اس کو۔ کوئی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائیں کہ کس طرح بات کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ دوسروں کو ڈیل کرنا ہے۔ جب سکھائیں گے نا، اس کو خود بخود پھر سمجھ آ جائے گی، وہ کوئی بھی کسی کو بھی ڈیل کر سکتی ہے۔
سسرال میں اس کو جا کے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی آ جائے اس کو ڈیل کر لے گی۔ حیا کو گھبراہٹ نہ بنائیں، ہم نے حیا کو شرمندگی بنا دی ہے۔ بیٹی بولے تو آہستہ بولے، چلے تو ڈری ہوئی، نظر اٹھائے تو گناہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ایسی عورت نہیں بنائی تھی، اسلام نے باصلاحیت، باشعور اور مضبوط عورت بنائی تھی۔ حیا کے ساتھ اعتماد، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ ماحول خراب ہے، یہ ہے کہ ہر طرف ہی ماحول خراب ہے، لیکن حل کیا ہے؟ اکثر ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ماحول خراب ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں اچھا ہے ماحول؟ اسکول میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، سسرال میں؟ تو کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ بیٹی کو گھر میں بند کر دیں؟ نہیں، حل یہ ہے کہ بیٹی کو حالات سے نپٹنا سکھائیں، کہ بھاگنا نہیں ہے، ڈیل کرنا سکھائیں۔ دین کے نام پر خوف نہ پھیلائیں۔ بہت ادب سے کہنا چاہوں گی کہ دین خوف کا نام نہیں، اسلام عورت کو کمزور نہیں بناتا۔ بیٹی کو اللہ سے جوڑیں، لوگوں سے نہ ڈرائیں۔ یہ نہ کہیں کہ باہر سب گناہ ہے، یہ سکھائیں گناہ سے بچنا کیسے ہے۔ اگر ہم واقعی دین سمجھنا ہے نا ہم نے، تو صحابیات کی سیرت پڑھیں۔ وہ باحیا بھی تھیں، بہادر بھی تھیں، وہ معاملات بھی کرتی تھیں، علم بھی سکھاتی تھیں اور حق کے لیے آواز بھی اٹھاتی تھیں۔ پردے میں رہ کر دنیا سے ڈیل کرنا جانتی تھیں۔ یہی ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پروں میں قید نہ کریں، انہیں حیا کی چادر ضرور اوڑھائیں، مگر اس چادر کے اندر ہمت، اعتماد اور شعور بھی رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ آئیے اپنی بیٹیوں کو ایسا مومن بنائیں جو باحیا بھی ہوں، باخبر بھی ہوں اور کسی کا آسان شکار نہ بن سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے ماں باپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی بیٹی کو محبت میں کمزور بنا رہے ہیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا حیا کی چادر میں بیٹی کو بزدل بنانا ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔